بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ ذکر اللہ کی اصل حقیقت، صفحہ 392 اور 93، 392 اور 393۔ قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں ہم لا رہے ہیں۔ معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے، سکھاتے اور لکھاتے ہیں۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کر۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ ذکر اللہ کی اصل حقیقت، قرطبی نے بحوالہ احکام القرآن ابن خویس منزاد ایک حدیث میں بھی اس مضمون کی نقل کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، یعنی اس کے احکام حلال و حرام کا اتباع کیا، اس نے اللہ کو یاد کیا اگرچہ اس کی نفل نماز روزہ وغیرہ کم ہوں، اور جس نے احکام خداوندی کی خلاف ورزی کی، اس نے اللہ کو بھلا دیا اگرچہ بظاہر اس کی نماز و روزہ و تسبیحات وغیرہ زیادہ ہوں۔ حضرت ذی النورین مصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص حقیقی طور پر اللہ کو یاد کرتا ہے اور وہ اس کے مقابلے میں ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور تمام چیزوں کا عوض اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ نے فرمایا کہ انسان کا کوئی عمل اس کو خدا تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے میں ذکر اللہ کے برابر نہیں۔ اور ایک حدیث قدسی بروایت ابو ہریرہ میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے ذکر میں اس کے ہونٹ ہلتے رہیں۔ ذکر اللہ کے فضائل بے شمار ہیں، ان کا مختصر احقر نے اپنے رسالہ میں ذکر اللہ میں جمع کر دیا، وہ ان کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اور آتا رہے گا، اور لکھ بھی دیا ہے۔ ناظرین، آج کے 3 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے، ہم انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے چوتھے ویلاگ کے ساتھ۔ آج کے 3 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ 2 سوز بلال آقا ملے درد رضا سا، سرکار عطا عشق اویس کرنی ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو۔ جب لے کے چلو گور غریباں کو جنازہ، کچھ خاک مدینے کی میرے منہ پہ سجی ہو۔ جس وقت نکیرین میری قبر میں آئیں، اس وقت میرے لب سجی نہت نبی ہو۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔